تو کیوں لے رہے ہو ٹینشن یار؟ اپنی صحت پہ کبھی کمپرومائز نہ کرو، اور اللہ پہ اعتماد اور توکل کرو گے تو ٹینشن ختم ہوگی. اللہ پہ اعتماد نہیں ہے نا، اسباب پہ نظر ہیں. یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، یہ نہیں کیا تو یہ نہیں ہوگا، تو گئے بس کام سے. جب ڈکشنری سے اللہ نکل جاتا ہے نا، پھر آدمی کہتا ہے اگر میں یہ کروں گا تو یہ ہوگا، یہ نہیں کروں گا تو یہ نہیں ہوگا، اور یہ کیا جا نہیں رہا ہے مجھ سے. یعنی وہ کہتا ہے اگر میں پڑھوں گا تو عزت ملے گی، پیسہ ملے گا، نہیں پڑھوں گا تو نہ عزت ملے گی نہ پیسہ ملے گا. تو چلو پڑھ لو. اب پڑھنے کے لیے بیٹھا ہی نہیں جا رہا اس سے. پڑھائی کے لیے بیٹھا ہے تو کتاب نہیں پڑھی جا رہی، پڑھ رہے تو سمجھ میں نہیں آ رہی، کسی ٹیچر کو رکھوایا وہ بھی نہیں سمجھا پا رہا، 6 دفعہ سمجھا رہا ہے تو بھی سمجھ میں نہیں. ہر آدمی کا مینٹل لیول ایک جیسا تھوڑی ہوتا ہے. پھر آدمی کہتا ہے کیا عذاب میں پھنس گیا یار میں. پھر الٹے خیالات. ابے میرا وہ فلاں دوست تو پڑھ لیا تو امریکہ چلا گیا، تو بیٹا گٹر کے ڈھکن صاف کرے گا بیٹھ کے. اپنا فیوچر تو دیکھ لے. میں نے اپنی زندگی میں اس طرح لوگوں کو اپنے سامنے پاگل ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ہمارے محلے میں ایک نوجوان تھا، پڑھ نہیں سکا، وہ ڈپریشن سے پاگل ہو گیا. اتنا پاگل ہو گیا کہ جو بالکل پاگل نہیں ہوتے، بال کھول کے گھوم رہے ہوتے ہیں، یہ والا پاگل. کبھی ٹریفک پولیس والا بنا ہوتا تھا وہ، حقیقت ہے. جیسے پاگل والی حرکتیں ہوتی ہیں. ایک دن کیا ہوا، مین روڈ بلاک کر دیا اینٹوں سے، اور ٹریفک پولیس والا بنا ہوا ہے، گاڑیوں کو یوں کر کے روک رہا ہے، ایسے ایسے کر رہا ہے. چلو عجیب یعنی بالکل ہی قابل ترس ہو گیا وہ. ہوا کیا، پڑھنے کی اس کی چاہت تھی لیکن پڑھ نہیں سکتا. تو یہ بہت سے لوگوں میں کوئی ترقی کرنا چاہتے ہیں، ہو ہی نہیں پاتی ترقی. تو آپ کا کام کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنی کھوپڑی کو ٹینشن سے آزاد. اس کے 2 موٹے موٹے اصول ہیں. ویسے تو اس پر میرے مستقل آپ کو بیانات ملیں گے، آڈیو بیان ہے، یوٹیوب پہ آپ سرچ کریں ڈپریشن کا علاج، ٹینشن کا علاج، یہ سرچ کریں. لیکن اس کے علاوہ 2 چیزیں ہلکی پھلکی. ایک تو یہ سمجھ لو دنیا مسافر خانہ ہے. مسافر خانے کا مطلب یہاں ٹینشن ختم کرنے کی کوشش ہی نہیں کرنی ہے. اس کی کوشش کرو گے نا بہت زیادہ تو یہ بڑھے گی، کم نہیں ہوگی. جیسے وسوسہ ایسی چیز ہے جتنا دماغ سے نکالو گے اتنا ہی دماغ میں گھسے گا. اگر آپ واش روم میں بیٹھ گئے، پیشاب کرنے کے بعد آپ نے کہا قطرہ آنا جب بند ہوگا تو میں اٹھوں گا، قیامت آ جائے گی آپ کا قطرہ آنا بند نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہو نا؟ جو وہمی ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. وہ بیٹھے رہتے ہیں، چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں، قطرہ بند نہیں ہوگا ان کو. کیوں؟ آپ کے پیشاب کا آپ کے مائنڈ سے، دماغ سے تعلق ہے، کیونکہ آپ کی توجہ وہاں ہے. جب وہاں توجہ، یہ جو ہمارا قضائے حاجت کا جو سسٹم ہے نا، پیشاب اور قضاء، اس کا ہمارے دماغ سے بہت گہرا تعلق ہے. تبھی تو ایک دم جیسی خوف ہوتا ہے فوراً قبض کھل جاتا ہے آدمی کا. کسی کو بہت زبردست قبض ہو نا، ٹوٹ نہ رہا ہو، رات کے اندھیرے میں چڑیل بن کے ڈرائیں اس کو، فوراً واش روم بھاگے گا وہ. پرانے سے پرانے قبض کا بہترین علاج ہے یہ. حقیقت. تو جب آپ واش روم میں بیٹھے ہوئے اور توجہ ساری آپ کی پیشاب کی طرف ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ رک جائے. بیٹھے رہو. اس کا علاج ہے کہ تھوڑی دیر بیٹھو، جب خیال ہونے لگے کہ یار اب بند ہو گیا ہوگا، استنجا کرو، پتلی گلی سے نکل لو. ٹھیک ہے نا؟ تو کدھر سے کدھر کھچڑی پک رہی ہے. آج بیان میں شروع سے ہی کھچڑی پکنا شروع ہو گئی ہے. تو میں اصل بات یہ کہہ رہا تھا کہ ٹینشن سے بچنا ہے نا، کیونکہ بہت زیادہ لوگ ہیں پریشانی میں. تو ہاں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خیالات کو جب آپ نکالو گے تو خیال دماغ سے نکلے گا نہیں، وہ اور آئے گا. جو وسوسے کے مریض ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں غلط غلط خیالات آتے ہیں، تو ان کو ہم کبھی بھی نہیں کہتے کہ ان خیالات کو نکالو. وہ بھائی نکالو گے تو وہ اور آئیں گے. دماغ کو ہٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہٹانے کی کوشش ہی نہ کرو. جو آ رہے ہیں آنے دو، اپنے آپ کو بزی کر لو. بس یہ نہیں کرو کہ یہ نہیں آئے. وہ میں بہت دفعہ ایک تعویذ والا قصہ سنا چکا ہوں، ایک اور دفعہ سنا دیتا ہوں. آج نئے لوگ زیادہ لگ رہے ہیں، اس سے یہ بات سمجھ میں آئے گی. ایک پیر صاحب نے کسی کو تعویذ دیا، لاکھوں روپے لے لیے اور کہا کہ یہ تمہارا تعویذ اس وقت کام آئے گا جب تم یہ تعویذ کو لے کے جب گھر میں داخل ہو
تو تمہارے دماغ میں کالے کتے کا تصور نہیں ہونا چاہیے. اب کس پاگل کے دماغ میں کالا کتا ہوتا ہے گھر میں داخل ہوتے ہوئے یار؟ کھوپڑی میں خام خام میں اس میں کالا کتا ڈال دی. اب اس نے کہا لاکھوں روپے کا تعویذ نہ برباد ہو جائے تو کالا کتا دماغ سے نکالو, ورنہ لاکھوں روپے کا تعویذ کیا ہو جائے گا؟ برباد. اب یہ تعویذ گھر میں لے کے گھر کو چلا ہے اور کہہ رہا ہے یار کالا کتا دماغ میں نا, یار یہ دماغ میں تو کالا کتا آ رہا ہے, اس کو نکالو کالے کتے کو, نکالو نکالو نکالو, نہیں نکلا. یہاں تک کہ گھر کے قریب پہنچ گیا, اب تو اور آ رہا ہے, ابے نکل دماغ سے, نہیں نکل رہا. کتوں کی پوری فوج گھس گئی اس کے دماغ میں نا, اور آ بھی کالے ہی رہے ہیں. پھر ریورس گیئر لگا کے دروازے سے پیچھے آتا, پھر گھستا, بالآخر نہیں نکلنا تھا اس نے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کوئی میڈیسن کوئی وظیفہ ایسا نہیں ہے جو کتا دماغ سے نکال دے, اور گھر میں گھس گیا. تعویذ نے تو ویسے بھی اثر نہیں کرنا تھا, وہ پیر صاحب کو پیسے کمانے کا موقع مل گیا. تو یاد رکھو بالکل دنیا کی مثال ایسی ہے, جو دنیا میں سکون کا متلاشی ہوتا ہے نا, کہ بس مجھے سکون چاہیے, مجھے سکون چاہیے, میری سٹریس ختم ہو جائے, میری ٹینشن ختم ہو جائے, اس کی ٹینشن کبھی ختم نہیں ہوتی. اس کو اگنور کر دو. اللہ نے میرے ذمے جو کام لگایا میں اس میں لگ جاؤں گا, بس ختم. ٹینشن ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے میرا ہیڈ ایک نہیں ہے. وہ پریشانی میں خوش ہے تو میں پریشان خوش ہوں. اس کا سب سے پہلا علاج یہ ہو کہ پریشانی ختم ہو جائے گی آپ کی, اس کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یعنی ٹینشن ختم کرنے کی ٹینشن بھی چھوڑ دو. ہم اس کے مکلف ہیں جو ہمارے بس میں ہیں. اس کی مثال, ہمیں شریعت نے صحت کے اسباب کا حکم دیا کہ آپ ایسی چیزیں نہ کھاؤ جس سے صحت خراب ہوتی ہے. آپ لائف اسٹائل ایسا رکھو جس سے صحت بنتی ہے. اسباب اختیار کرو, نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے. بہت سے لوگ بہت کچھ کر کے بھی کینسر مر جاتے ہیں, اور بہت سے بد پرہیزی کر کے بھی 100 سال زندہ رہتے ہیں. تو ہم مکلف ہیں اس کام کے جو ہمارے ذمے قدرت نے لگایا ہے. اگر ایک آدمی صحت کی فکر کرتا ہے اتنی جتنی شریعت نے کہا ہے, احتیاط کرو. ہمارے نبی کی جو غذائیں تھیں, سادہ غذائیں تھیں, محنت تھی, وقت پہ سونا, وقت پہ اٹھنا, یہ ساری چیزیں مینیج کر کے ایک آدمی چل رہا ہے, لیکن اس کی یہ ساری محنت برباد ہو جائے گی اگر وہ اس کے رزلٹ کو اپنے اوپر مسلط کر لے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر وہ یہ ٹینشن لینا شروع کر دینا کہ اس کا رزلٹ نکل رہا ہے, صحت میری بننی ہے لازمی, تو یہی چیز اس کی صحت کے خراب کرنے کا, کیونکہ صحت کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے بے فکری ہو, ٹینشن نہ ہو. اسٹریس اور ٹینشن سے تو آدمی کا بیڑا غرق ہو جاتا. میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ صحت کو مسلط کر لیتے ہیں, ہائے یہ نہ ہو جائے, ہائی یوں نہ ہو جائے, ہائی یوں نہ ہو جائے, بھائی یہ بھی نہ, چھوئی موئی بن گئے. یہی چیز ان کو ڈپریشن میں لے گئی. تو آپ نے اسباب اختیار کرنے, بن گئی ٹھیک ہے, نہیں بنی تو کون سا یار, ہم نے قیامت کا اعلان کر کے تھوڑی جانا ہے. وہیں جانا ہے جہاں بیمار لوگ گئے ہیں. ہم بھی مر جائیں گے, وہ بھی مر جائیں گے, فنش کہانی. کتنے دن زندہ رہنا ہے ہم نے. تو خوش آدمی صحت مند ہوتا ہے, کامیاب ہوتا ہے, بھلے اس کے پاس پیسے نہ ہوں. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.